مفتی صاحب آپ کی خدمت میں ابھی یہ شعر میں نے پڑھا ہے، آپ نہیں معلوم کہاں چلے گئے تھے کہ میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے اور وہ شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے، اور صدر محترم کی ضمانت کے ساتھ میں نے یہ شعر پڑھا کہ اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے۔ حضرات یہ بزرگوں کی شفقت ہے اور آپ حضرات کی محبت ہے، لیکن چلیے اب ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ہمیں مقطع تک پہنچنا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نام میرے پاس موجود نہیں ہے کہ جس کو حذف کیا جا سکے، اور کسی کو بھی سنے بغیر تبرکاً ہی صحیح اگر وہ 2 منٹ کے لیے بھی ہمارے سامنے اگر آ گئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، اور اگر ہم نے ان میں سے کسی کا بھی نام چھوڑ دیا یا کسی کی معذرت اگر ہم نے قبول کر لی تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی محرومی کی بات ہوگی، اس لیے کہ اس طرح کے جلسے اور پروگرام اتنی آسانی سے نہیں جو ہے سجائے جاتے، اور ہمارے درمیان اب ایک مزید مہمان کا اضافہ ہوا ہے، حضرت مولانا مفتی ذکاوت حسین صاحب قاسمی جو شیخ الحدیث ہے مدرسہ امینیہ کے، وہ تشریف لائے ہیں، دیگر اکابر علماء کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا بھی استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں، اور بغیر کسی تمہید کے میں اس بزم کے پہلے مقرر کی حیثیت سے بس چند منٹ کے لیے 2-3 منٹ کے لیے میں حضرت مفتی کلیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، امام مسجد کریم ہوٹل اور استاد شاہی نائب امام اور استاذ مدرسہ عربیہ شمس العلوم شہادرہ، میں ان سے حرف التماس کرتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں، خواہ وہ 2 منٹ کے لیے ہو یا 3 منٹ کے لیے ہو۔ آپ تشریف لائیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد آواز ہلکی لگ رہی ہے۔ الحمدللہ وحدہ، تیز کرتے میری آواز بیسیبل کی اثر اور صبح سے پروگرام ہو گلا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرات علماء کرام، یقیناً آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہم ہے اور مجھے قلبی مسرت حاصل ہو رہی ہے کہ ہمارے دوست مفتی اسحاق حقی صاحب نے اتنے حضرات اکابر علماء کرام کو یہاں پر صرف اور صرف اپنی محبتوں سے جمع فرما دیا ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ میں تہہ دل سے حضرت مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں حاضری پر اپنے آپ کو ایک خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری حاضری یہاں پر ہوئی ہے، تو میرے لیے انشاءاللہ ان حضرات علماء کرام کی صدقہ طفیل میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ یہاں پر جو ابھی مفتی صاحب نے ختم مشکات شریف کرایا ہے، بہت ساری باتیں مفتی صاحب نے کہہ دی ہیں، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے علماء کرام ہیں، ان کے پند و نصائح سے آپ حضرات محظوظ ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت عمدہ اور بہت مشکور و ممنون ہوں میں آپ کا کہ آپ نے وقت کا خیال کیا، اور یہ بات جو ہے ہم سب کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے دنیا اس کی قدر کرتی ہے، اس لیے یہ اصول جو ہے ہم سب کے اوپر جو ہے لازم ہوتا ہے۔
لیکن انتہائی گستاخی کی معذرت اکابر علماء سے ہے، بقیہ ہم جیسے لوگ جو ہے ان کے لیے ہے یہ سب بات ہے۔ اب میں حضرت مولانا امیر معاویہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور چند منٹ میں اپنے کلمات سے ہم سب کو مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وقال في موضع آخر انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اکابر علماء کرام، معزز سامعین، دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد بیان کیا، اور اس قسم کی قرآن کریم میں 4 آیتیں ہیں۔ اس میں 4 جو ذمہ داری آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ان آیتوں میں بیان کی گئی، ان میں سے 3 تعلیم سے متعلق اور 1 تربیت سے متعلق۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے کہ اے اللہ ایک پیغمبر ان میں بھیجیے، یتلو علیہم آیات، جو آپ کے کلام کی تلاوت کریں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دوسرا کام ہوگا اس کی علم کو سکھائیں گے، اور تیسرا کام ہوگا حکمت، علم میں مزید گہرائی اور پختگی پیدا ہو جائے اور آدمی تقویٰ میں اتنا بڑھ جائے کہ بہت سی باتیں بنا پڑھے اللہ دماغ میں اور دل میں القا کرے، اس کا نام حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کا یہ 3 کام ہے۔ پہلا یہ کہ تلاوت قرآن سکھائے، اس کے معانی، مفاہیم، مسائل، فقہ وغیرہ سکھائے، اور حکمت بھی سکھائے، اور ان 3 کا تعلق تعلیم سے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، دل کو پاک صاف کرے، جس کا تعلق تربیت سے۔ یہ مقصد ہے حضور کی دنیا میں بعثت کا، اور یہی مقصد جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضور نے اپنا بیان کیا۔ معلمہ، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مکارم الاخلاق، اخلاق عالیہ سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ معلم تعلیم سے متعلق ہوا، مکارم الاخلاق تربیت سے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کی بعثت کا مقصد تعلیم و تربیت ہے۔ یہی آیت ایک جگہ ذکر اللہ نے یوں کی کہ من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو ان 4 کام اور شارٹ میں 2 کام یعنی تعلیم و تربیت کے لیے بھیج کر مومن پر احسان کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ایک احسان ہم پر یہ ہوا کہ رسول بھیجا، اور رسول کا ہم پر احسان ہے کہ رسول نے ہمیں تعلیم بھی سکھائی اور تربیت بھی دی۔ لیکن یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیا رسول تک محدود ہوگا؟ نہیں، قیامت تک چلے گا۔ اب قیامت تک جو لوگ تعلیم و تربیت کے فریضہ نبھائیں گے، وہ بھی حضور نے بتا دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء ہمارے مقصد بعثت نبوت یعنی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ادا کریں گے اور قیامت تک ادا کریں گے۔ اب آیت میں موضع احسان ہے، اللہ نے احسان کے طور پر جتلایا کہ میں نے احسان کیا کہ نبی بھیجا، اللہ کا بڑا احسان ہوا ہم پر۔ پھر رسول کا احسان ہے کہ تعلیم و تربیت سکھلائی، اور قیامت تک ان علماء کا پوری امت پر احسان ہے کہ انہوں نے اس فریضہ کو نبھانے کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی بے کسی کے عالم میں۔ کیا دشواریاں آئیں گی، کیا پریشانیاں آئیں گی، کن کن کے در پر ماتھے ٹھیکنے پڑیں گے، کن کن کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کن کے سامنے دامن، لیکن بہرحال مقصد نبوت کو ہم پھیلا کر رہیں گے۔ یہ علماء نے ذمہ داری لی ہے، لہذا ان علماء کا اس امت پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا احسان ہے، اور محسن کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو یہ سب سے بڑی بے انصافی ہے۔ اگر آپ ان علماء کے احسان کا شکر گزار نہیں ہوتے ہیں تو آپ اللہ کے بھی شکر گزار بندے کبھی نہیں بن سکتے۔ لہذا علماء سے دل سے نفرت نکال دیں، کمی کوتاہی سب میں ہے۔ آپ رسول کو کھڑا کر کے اس کے پیمانے پر علماء کو تولیں گے تو کبھی کوئی عالم آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔
سیرت پر کوئی نہیں چل سکتا، شریعت پر چل سکتا. ایک واقعہ مختصر میں سناؤں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تقریباً 10,000 مرید ہمیشہ رہتے تھے اور روز گوشت روٹی پکتی تھی. حضرت نے ایک دن اتفاقیہ مطبخ کی طرف تشریف لائے اور پوچھا بھائی کیا پک رہا ہے؟ کہا گوشت روٹی. حضرت پکتے ہیں؟ کہا گوشت روٹی کھاتے ہیں ہمارے مرید. حضور نے تو گیہوں کی روٹی نصیب نہیں تھی، لہذا آج سے بند گوشت روٹی، باجرے کی روٹی پکے گی اور شہد دیا جائے. کہا ٹھیک ہے حضرت، دے دیا گیا. اب 3 دن 4 دن کے بعد 10,000 کا مجمع 1,000 2,000 پر آ کے ٹک گیا. کیا بھائی اکثر بیمار ہے، کسی کے پیٹ خراب ہے، کسی کے پیٹ میں جلن ہے، کوئی بے ہوش پڑا ہوا. حضرت نے فرمایا کہ ذکر کی مجلس میں لوگ بھاگے کیوں جا رہے ہیں؟ تب ذمہ دار مطبخ نے بتایا کہ حضرت یہ باجرہ کھا کے حال ہو. تو حضرت نے فرمایا ارے وہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ سیرت اپناؤ. سیرت پہ چلنا آسان نہیں ہے. 2 پتھر باندھ لینا کس کے بس کی ہے؟ کون ہے بتائے جو 2 پتھر باندھ لے؟ شریعت پہ چلنا آسان ہے اور شریعت میں سہولت ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا کھائیے، خوب کھائیے، حلال کھائیے. تو سیرت پر آپ تولیں گے علماء کو تو قیامت تک نہیں ملے گا. دیکھیے شریعت پر ہے یعنی، لہذا ان کے پیچھے پڑنے کے بجائے ان کے پیچھے چلیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اعمال کی گنتی کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی کہ آپ نے 1 لاکھ نماز پڑھی، 10,000 قرآن ختم کیے، 50 حج کیے، 100 عمرے کیے اور لاکھوں کروڑوں دان کیا. اس کی کوئی گنتی نہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اللہ کے ہاں اعمال میں کی گنتی نہیں ہوگی، وزن کیا جائے گا. اور وزن میں مال اچھا ہو تو وزن بڑھتا ہے اور مال پھکلا ہو تو وزن ہلکا ہوتا ہے. اور وزن بڑھتا ہے دینی اعمال میں، وزن بڑھتا ہے اخلاص اور سنت کے مطابق کرنے سے. لہذا ہمیں گنتی نہیں دیکھنی ہے، ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے. ہم ابھی جس محفل میں موجود ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ایک شخص مشکات ختم کیا اور اتنے لوگوں کو جمع کیا، 2 حافظ کا، یہ فضول خرچی، کیا ضرورت تھی، قوم پر بوجھ ہے. غلط آپ سوچ رہے ہیں. اللہ کے یہاں گنتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 1 لاکھ لوگ ہو، 1 لاکھ کے سروں پر آپ دستار بڑھنا اور خلوص نہیں ہے تو بیکار ہے. اور یہ ایک تھا اور ان کے خلوص کو دیکھیے آپ نے. ہم میں سے بھی کوئی ہوتا تو اتنی پابندی سے نہیں پڑھاتا. ارے ایک کو کیا پڑھائیں گے، چلو بہانے بنا کے چھوڑ دیتے. لیکن ان پڑھانے والے اور پڑھنے والے کے خلوص پر قربان جائیے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو اچھے ڈھنگ سے ادا کی اور یہاں تک پہنچایا کہ آج ان علماء کی مجلس میں اور مقدس اور متبرک ہاتھوں سے ان کے سروں پر تاج پہنا دیا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مفتی اسحاق حقی کریمی صاحب کا خلوص، ان کے استاد کا خلوص اور طالب علم کا بھی خلوص. وہ چاہتا تو ہزاروں ادارے پڑھے ہوئے بغل بغل میں، کہیں بھی جا سکتا تھا. اب تو یہ کہ بنا داخلے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے خلوص کے ساتھ اس استاد کے پاس رہ کر پڑھا. یقیناً یہ ان کے عمل کے وزن کے بڑھنے کا سبب ہے. اس لیے گنتی کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، وزن کی حیثیت ہے. اس اعتبار سے یہ محفل، یہ پڑھنے والے، یہ پڑھانے والے بڑے باوزن ہیں. گستاخی کی معافی کی چاہ کہ وقت زیادہ ہو گیا. وآخر دعوانا مختصر مگر انتہائی جامع. یہ تھے حضرت مولانا امیر معاویہ صاحب، جنہوں نے بہت قیمتی گفتگو فرمائی چند منٹ میں. اب میں بلا کسی تمہید میں اپنے اکابر کے حضور جو ہے حاضر ہوتا ہوں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر اگر کسی سے بھی اگر ہم محروم ہو گئے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں پھر دوبارہ جو ہے یہ موقع نہیں ملے گا. اور یہاں جو ہستیاں یہاں پر موجود ہیں وہ سب اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، ایک کتاب ہے اور ایک دستور کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اسحاق حقی صاحب کا خلوص ہے. اور میں مزید یہ کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں کہ اہل دنیا کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں آج کی اس مجلس کو دیکھتے ہوئے. اور انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے
اس سلسلے میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے، ایک ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے۔ آج سے میں نے تیرا نام غزل رکھا ہے، آج سے میں نے تیرا نام غزل رکھا ہے۔ میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا، میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا، میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے۔ تو یہ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے تاج محل کو انہوں نے یہاں پر جمع کیا ہے۔ لہذا ہم سب کو جو برکتاً سننا ہے، دیکھنا ہے اور ان سے جو ہے استفادہ کرنا ہے۔ لہذا میں اب سب سے پہلے حضرت مولانا قبلہ و کعبہ مفتی نثار الحسینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں۔ آپ کی شخصیت متعارف ہے، بہت زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ایک حرف جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ سمائے گا۔ حضرت مولانا مفتی نثار الحسینی صاحب کو الحمدللہ لولیہ والصلاة والسلام علی حبیبہ و نبیہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد۔ الحمدللہ آج یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہم سب یہاں پر مجتمع ہوئے ہیں، اس کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ بس میں دو تین بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جسے بھی عشق محمد نصیب ہوتا ہے، جسے بھی عشق محمد نصیب ہوتا ہے، وہ دو جہاں میں بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تصورات عالم عجیب ہوتا ہے، تصورات عالم عجیب ہوتا ہے، مدینہ دور بھی ہو کر قریب ہوتا ہے۔ اب ملائکہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، ملائکہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، زمین پہ جب کہیں ذکر حبیب ہوتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ حرف حرف سلام کے قابل، حرف حرف سلام کے قابل، لفظ لفظ احترام کے قابل۔ اور مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ اب ہم اس کے بعد حضرت مولانا مفتی نثار الحسینی صاحب قبلہ کے بعد میں حرف التماس کرتا ہوں۔ دہلی کی سرزمین میں بہت سارے ادارے ہیں، لیکن دو چند ادارے ایسے ہیں جن کی تاریخ صرف دہلی نہیں بلکہ دنیا سے وابستہ ہے اور دنیا نے وہاں سے استفادہ کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آج دہلی کو جہالت کا مرکز کہا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں جب کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا اس وقت دلی کو علم کا مرکز کہا جاتا تھا۔ اس لیے کسی نے یہ بات بہت اچھی کہی ہے کہ مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں۔ تو جو علمی خزانے تھے وہ سب تقریباً جو ہے دفن ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو بزرگان دین یہاں موجود ہیں جن کی آمد اور ورود مسعود جب سے دہلی میں ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اب وہ چمنستان پھر سے ہرا بھرا ہونے لگا ہے۔ اسی ادارے کی فہرست میں ایک عظیم ادارہ کا نام مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ کا بھی آتا ہے، جہاں سے بڑے بڑے علماء، عالم ربانی اور جن کو دنیا نے سلام کیا ہے ایسے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے۔ لہذا میں وہاں کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ذکاوت حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے حرف التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہاں ہمارے مقتدر علماء کرام کے ساتھ ساتھ کچھ برادران اسلام جن کا تعلق عام مسلمانوں سے ہے وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. میں حضرات اکابر کی موجودگی اور ان کی تائید کے ساتھ میں اپنے برادران اسلام کی خدمت میں صرف ایک حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو قرآن کے ماہرین ہیں حشر میں اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ مقام عطا فرمائیں گے جو مقربین ملائکہ کو ہوگا. اور اگلا جملہ اس روایت کا اگلا ٹکڑا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یعنی جو حافظ نہیں ہیں اور پھر ان کو قرآن پڑھنے میں مشقت پیش آتی ہے, اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں, وقت زیادہ لگتا ہے, بہت سی دشواریوں کا, پریشانیوں کا, ذہنی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں, اور اس مشقت اور پریشانی کی وجہ سے شیطان ان کو قرآن سے الگ کر کے اور قرآن سے محروم کرنا چاہتا ہے, لیکن بیچارے وہ اس مشقت کو برداشت کرتے ہیں, اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے بار بار محنت کر کے کوشش کر کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بشارت سنائی ہے اور ان کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ان اٹک کر پڑھنے والوں کو اور قرآن پڑھنے میں پریشانی محسوس کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈبل اجر ملتا ہے, دوہرا ثواب ملتا ہے. محدثین نے لکھا ہے ایک تو ان کو تلاوت کرنے کا ثواب جیسا کہ سب تلاوت کرنے والوں کو ملتا ہے, لیکن ایک ثواب ان کو مزید اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ صحیح معنی میں قرآن پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے, پریشان ہو رہے تھے اور ذہنی الجھن کا اور ایک بوجھ کا شکار تھے. گویا قرآن پڑھنا ان کے لیے ایک بار گرا تھا, ایک مشقت کی چیز تھی, مگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس مشقت کو برداشت کیا تو ایک اجر اس مشقت کا اور اس اٹکنے اور پریشانی کا بھی ہے. جو ہمارے عام مسلمان بھائی بیٹھے ہیں اور جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ اس حدیث کو سامنے رکھیں, ہمت کریں, ارادے کریں اور اس راہ میں جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں یہ سوچ کر برداشت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں ان مشکلات کی وجہ سے اور اس حال میں تلاوت کرنے کی وجہ سے دوہرا ثواب ملے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا بہت شکریہ, جزاک اللہ. حضرت مولانا مفتی ذکاوت حسین صاحب قاسمی حضرات